نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها۔ خاندانی زندگی اور شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات سے متعلق جو قرآن کریم نے تجویزیں صلح کی اور آپس میں خوشگوار زندگی کی بیان فرمائی ہیں، وہ بہت عرصے سے میں بیان کر رہا ہوں، آج اس کا بالکل انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ اب تک جو بیان کیا گیا اس کا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ گھر کا جھگڑا گھر کے اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے، یہی شریفوں کا کام ہے۔ اور اس سلسلے میں 3 تدبیریں قرآن کریم نے بیان فرمائی تھیں جن پر تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں۔ پہلی تدبیر یہ بیان فرمائی تھی کہ ان کی ذہن سازی کرو، سمجھا بجھا کر، فہمائش کر کے اپنی بیویوں کا ذہن بناؤ تاکہ وہ اطاعت شعار بن جائے۔ اگر اس سے کام چل جائے تو بہت اچھا، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر ان کے اپنے بستر الگ کر لو، اور اگر اس سے بھی کام چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہ چلے تو پھر تھوڑی بہت مار پیٹ کی اجازت بھی دی۔ یہ پہلے تمام بیانوں کا حاصل یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت میں نے اب پڑھی ہے اس کے اندر دوسری صورت بیان کی گئی کہ بعض اوقات جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے اور اس کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ بیوی کا مزاج سرکش ہے، نہیں مانتی، ان 3 تدبیروں پر عمل کیا تب بھی نہیں مانا، اور شوہر پریشان ہے، یا اس وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑتا ہے کہ شوہر کے مزاج میں سختی اور درستی اور تشدد ہے، وہ بات نہیں مانتا اور ضد پر اڑا ہوا ہے، کبھی ضد ادھر ہوتی ہے، کبھی ضد ادھر ہوتی ہے۔ اور جب عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیا جائے اور ضد بازی آ جائے تو معاملات جو ہوتے ہیں بگڑتے ہیں، سنورتے نہیں۔ لیکن بہرحال ایسا پیش آ سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک تجویز رکھی قرآن کریم نے، اور بہترین تجویز اور تدبیر ہے۔ فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ اوپر والے لوگ جو برادری کے ہیں اور گھروں کے سربراہ ہیں، یا حکومت کے لوگ، یا برادری کے اندر جو اونچے عہدوں پر ہیں وہ لوگ، ان کو خطاب کیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا، شقاق بینہما، کہ ان کے درمیان ضد آ گئی، کشمکش ہے، اور ایسی کشمکش ہے کہ حالات وہ خود درست نہیں کر سکتے، کسی کو دخل دینا پڑے گا۔ اب دخل دینے کی 2 صورتیں ہیں جو شریفانہ ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ عدالت میں معاملہ لے جاؤ، قرآن کریم نے اس کے بارے میں بالکل کچھ ذکر نہیں کیا، اور قرآن کریم کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ عدالت میں لے جانے سے قرآن کریم خوش نہیں ہے، اس لیے کہ اگر گھر کا جھگڑا باہر نکلا ہے تو خاندان اور برادری میں ہی رہے، بازاروں میں نہ جائے، عدالتوں میں نہ جائے۔
تو ایک صورت تو یہ تھی کہ عدالت میں چلا جائے، وہاں پر جو کچھ بھی حاکم مناسب سمجھے گا فیصلہ کرے گا، جس کو تھوڑا سا بیان بھی کروں گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں جانب کے سربراوردہ لوگ اور سمجھدار لوگ جو منصف مزاج بھی ہوں وہ جمع ہو جائیں۔ ایک آدمی شوہر کے خاندان سے اور دوسرا بیوی کے خاندان سے، یہ دونوں مل کر آپس میں مشورہ کریں اور صلح و مصالحت کی بات کریں۔ قرآن کریم یہاں بھی طلاق کو نہیں کہہ رہا بلکہ مصالحت کو کہہ رہا ہے، جیسا کہ آگے بیان کروں گا۔ تو اس میں قرآن کریم نے دوسری صورت کو پسند کیا ہے اور یہی مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اگر یہ جھگڑا باہر نکلتا ہے تو عدالت کی طرف رجوع نہ کرنا۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، قرآن کریم نے تو یہ ایک تجویز بیان کر دی۔ کیوں رجوع نہ کرنا؟ اس لیے کہ اس کے اندر بہت خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو اس میں یہ ہے ہماری موجودہ عدالتوں میں کہ فیصلہ ہو نہیں پاتا، مقدمہ چلتا رہتا ہے، فیصلہ ہو نہیں پاتا۔ شاید میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ میرے ایک شناسہ اور عزیز ہیں، ان کے مابین ان کے اور ان کی بیوی کے مابین جھگڑا ہوا اور وہ طول پکڑ گئے، حتیٰ کہ معاملہ عدالت میں پہنچا۔ 11 سال تک وہ مقدمہ چلتا رہا اور فیصلہ نہ ہوا۔ 11 سال کم نہیں ہوتے، 11 سال تک مقدمے بازی ہوتی رہی، دونوں طرف سے سرمایہ بھی خرچ ہوا، وقت بھی برباد ہوا، دفتروں کے اور عدالتوں کے چکر بھی کاٹے گئے، اپنے تمام ضروری کاموں کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر بھی فیصلہ نہ ہوا۔ 11 سال چلا ہے۔ ایسی عدالتوں سے کیا انصاف کی توقع ہے؟ اور اگر عدالت صحیح ہو کہ ہر مقدمے کا فیصلہ وہ وقت کے اوپر کر دے، الجھائے نہ رکھے اور لٹکائے نہ رکھے، جیسا کہ اسلامی عدالتیں ہوتی ہیں، کہ اسلامی عدالت میں معاملہ لمبا نہیں ہوتا، بس ہفتے بھر کے اندر فیصلہ۔ تو اگر اس قسم کی کوئی کسی عدالت میں لے جائیں اس مقدمے کو تو اس سے ایک اور خرابی پیدا ہوتی ہے، اور وہ خرابی حضرت فاروق اعظم نے بیان کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ ان قاضیوں کو حکم دیا، تمہیں یہ چاہیے کہ ان کے درمیان، ان کی برادری کے درمیان وہ فیصلہ کراؤ، یعنی آپس کی مصالحت کا فیصلہ کراؤ۔ آگے فرمایا کہ فیصلے جو عدالتی ہوتے ہیں ان سے اس وقت تو معاملہ دب جاتا ہے، لیکن دلوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بڑے ناگوار نتائج سامنے آتے ہیں۔ قانون کی وجہ سے وہ شخص کہ جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے دب تو جائے گا، لیکن دل صاف نہیں ہوگا۔ اور اسلام کا مقصود اور قرآن کریم کا مقصود دل کی صفائی ہے، اس لیے کہ اگر دل میلے ہوں اور کدورتیں بھری ہوئی ہوں تو پھر آدمی کا جو حال ہوتا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں، کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اندر اخلاص آ جائے۔ چنانچہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ اس ملک کے بعض صوبوں میں بلکہ اکثر صوبوں میں اگر خون ناحق ہو جائے
اور ہوتے رہتے ہیں اور بہت ہوتے رہتے ہیں، تو وہ اپنی قبائلی اور خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہیں۔ فیصلہ اگر ہو جاتا ہے کسی کے خلاف تو پھر وہ بدلہ لیتا ہے، اس قاتل کے خاندان سے بدلہ لیتا ہے۔ فیصلہ دھرا کا دھرا رہ گیا، ایک اور مقدمہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد اگر اس میں بھی فیصلہ ہو جائے تو صدیوں تک یہ مقدمے بازی چلتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اس مسئلے میں جو میں نے خون ناحق کا بیان کیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قرآن کریم نے جو قصاص کا قانون نافذ کیا ہے وہ قانون ایسا ہے کہ اس میں زندگی مل جائے گی قوموں کو۔ قصاص کا مطلب آپ جانتے ہیں، بنیادی طور پر میں ایک بات عرض کر دوں تو بالکل معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اسلامی قانون اور قرآن کریم کی روح سے خون ناحق میں مقتول کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اصل ہیں، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق اللہ، حق اللہ یہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو مقتول کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں، اور انہی کا حق ہے کہ وہ قصاص لیں، قتل کریں یا اور کوئی معاملہ کریں۔ حکومت اس میں کوئی دخل نہیں دیتی اسلامی قانون کے اعتبار سے، لیکن موجودہ جو گمراہی کا قانون ہے اس کے اندر یہ مسئلہ حکومت کا ہے کہ حکومت مدعی ہوتی ہے اور پولیس والے پھر اپنے خوب جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، قاتل چھوٹ جاتا ہے، دوسرا پکڑا جاتا ہے۔ تو بنیادی اعتبار سے یہ فرق ہے کہ قتل ناحق جو ہوتا ہے اس میں جو حق ہے یہ مقتول کے وارثوں کا ہے، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مقتول کے وارث اگر یہ کہیں کہ اس قاتل کو ہم تو اس کے عوض میں قتل کریں گے، بالکل حق ہے، حکومت پر لازم ہو قتل کر دے، خود تو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کو کرے گی تو حکومت ہی قتل، لیکن وہ اس کا مطالبہ کریں گے، اور ان کو یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ چاہیں تو معاف کر دیں، بالکل معاف کر دیں، یہ بھی حق ہے۔ اور یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ چاہیں تو دیت لے لیں، یعنی خوب بہا لے لیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مقتول کے وارثین ہیں ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بعد میں پھر کوئی وہ مزید قدم اٹھانے سے اور خون ناحق کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس ناپاک قانون کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبیلے تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ فیصلے ہوتے ہیں لیکن وہ فیصلے جس انداز کے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ تو عدالتی قانون جو ہوتی ہیں، عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اس مقدمے کو تو دبا دیتے ہیں۔ فیصلہ ایک جانب ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن آپس میں جو کینہ پیدا ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان جو دشمنی اندرونی چلتی ہے اس کا علاج عدالت کے پاس نہیں ہے۔ عدالت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی، عدالتی قانون کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم نے اپنے قاضیوں کو حکم دیا، اپنے ججوں کو حکم دیا کہ تم آپس میں جھگڑنے والوں کو صلح کی طرف واپس کرو، کہ آپس میں مصالحت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے فیصلے جو ہیں ان سے لوگوں کے دلوں میں کدورت اور کینہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے شوہر اور بیوی کے مسئلے میں عدالت کی طرف رجوع کرنے کو پسند نہیں کیا۔
اور اس کے بدلے میں یہ ایک تدبیر نکالی کہ شوہر کے خاندان میں سے سمجھدار آدمی جو منصف بھی ہو، انصاف والا ہو، غیر جانبداری پہ کام لے، دیانتدار ہو، ایک آدمی اس جانب سے مقرر کر لو اور دوسرا آدمی بیوی کے خاندان سے ایسے ہی اوصاف رکھنے والا مقرر کر لو. اب پھر ان دونوں کے اوپر معاملہ چھوڑ دو جس میں مزید تفصیل ہے، میں ابھی عرض کروں گا. چنانچہ فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر ان کی آپس میں ضد بڑھ جائے تو اس صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم ایک منصف آدمی، حکم کہتے ہیں منصف کو، جو دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرا دے. یہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہوتا. حکم جو ہوتا ہے، منصف جو ہوتا ہے، اس کو آپس میں جھگڑا کرنے والے دونوں فریق مقرر کرتے ہیں. آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے دو آدمیوں کے یا دو جماعتوں کے درمیان، وہ مقرر کرتے ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے یہ ہے اور یہ ہے، ان دونوں پر چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک منصف بھیجو تم شوہر کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف بھیجو تم بیوی کے خاندان سے. یہ دونوں خاندانوں کو یہاں اس لیے لیا کہ خاندانی حالات سے یہ لوگ خوب واقف ہوتے ہیں. جج تو واقف نہیں ہوتا خاندانی حالات سے، جج کا تو قلم چلتا ہے اور قانون چلتا ہے، لیکن یہ منصف جو ہوتے ہیں جن کو حکم کہا قرآن کریم نے، یہ خاندانی حالات سے واقف ہوتے ہیں. اس لیے ان حالات کو پیش نظر رکھ کر پھر یہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک منصف ادھر سے مقرر کرو، دوسرا منصف بیوی کی جانب سے، بیوی کے خاندان سے مقرر کرو. اب یہ منصف کیا کام کریں گے؟ آگے قرآن کریم نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر اخلاص ہو اور سمجھ میں آ جائے تو شوہر اور بیوی کے درمیان کا جھگڑا بالکل ختم ہو جائے. فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں منصف ان کے درمیان صلح کرانے کا ارادہ کریں گے اخلاص سے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ بیوی اور شوہر کے درمیان اتفاق عطا فرما دیں گے. اتفاق مطلوب ہے، جھگڑے بازی مطلوب نہیں اور مقصود نہیں، اور چھوٹ چھٹاؤ کا معاملہ بھی نہیں، اتفاق نہیں. کیا بہترین جملہ قرآن کریم نے یہاں پر بیان فرمایا. ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں منصف اصلاح کی نیت رکھتے ہیں، صلح کرانے کی نیت رکھتے ہیں ان دونوں کے درمیان، یعنی ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جن سے ان کے درمیان صلح ہو جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب غیر جانبداری کے ساتھ معاملے کو سمجھیں، دیانتدار ہوں، غیر جانبدار ہوں، معاملہ فہم اور سمجھدار ہوں. یہ ایک منصف کے اندر اور حکم کے اندر یہ چیز ہونا چاہیے، دیانتداری، غیر جانبداری، سمجھداری اور معاملہ فہمی. اگر اس کے ساتھ علم بھی ہو قرآن و حدیث کا تو سبحان اللہ، بہت اونچی بات ہے، ورنہ حکم اور منصف کے اندر اتنا بھی کافی. تو ان دونوں کے درمیان اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے اخلاص کے ساتھ کہ یہ گھر آباد رہے، برباد نہ ہو، اور ایسی تدبیر کوئی نکالی جائے کہ جس سے آپس میں مصالحت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں یوفق اللہ بینہما، تو بیوی اور شوہر کے درمیان اللہ تعالیٰ اتفاق پیدا فرما دیں گے، اصلاح ہو جائے گی، گھر نہیں بگڑے گا بلکہ اور اچھی خوشگوار زندگی ہو جائے گی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کہیں اس کے خلاف نظر آئے
یعنی دونوں جانب سے منصف بیٹھ گئے اور پھر وہاں پر اصلاح نہ ہوئی، آپس میں اتفاق پیدا نہ ہوا، تو سمجھ لیجیے کسی ایک کے اندر کھوٹ ہے، اخلاص نہیں ہے، یا اس نے جانبداری سے کام لیا ہے، یا اس نے دیانتداری کو چھوڑا ہے، یا اس نے معاملے کو صحیح نہیں سمجھا ہے۔ جب یہ تمام باتیں جمع ہو جائیں تو قرآن کریم نے تو وعدہ کر لیا کہ وہ گھر بگڑے گا نہیں، وہ آباد رہے گا اور بڑے اتفاق کے ساتھ آباد رہے گا۔ دلوں کا پھیر دینا اور دلوں کے اندر اتفاق پیدا کر دینا یہ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، اور وہ وعدہ فرما رہا ہے اس بات کا کہ بھئی تم دونوں منصف آدمی بڑے اخلاص کے ساتھ ہر ایک کی ضرورت اور ہر ایک کی شکایت کو سمجھ کر اور اس کو رفع کرنے کی فکر کر کے صلح مصالحت کی بات کرو، اللہ تعالیٰ اتفاق پیدا کر دے۔ کتنا بہترین نسخہ قرآن کریم نے بیان کیا، اور اتنے طویل بیانات کے اندر آپ نے ہر جگہ یہ دیکھا ہوگا کہیں طلاق کا لفظ نہیں آ رہا، کہیں چھوڑنے کا لفظ نہیں آ رہا، گھر کو برباد کرنے کا لفظ نہیں آ رہا۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کسی مجلس میں کہ بیوی اور شوہر کے درمیان اختلاف اور تنازع، جھگڑا شیطان کا مقصود ہے، شیطان پیدا کرتا ہے، اور شیطانی قوتیں اس کے اندر کارگر ہوتی ہیں۔ اس سے پہلی مجلس کے اندر میں نے تفصیل سے یہ بیان کیا تھا، اور ایک حدیث شریف سنائی تھی جو مشکات شریف میں بحوالہ مسلم موجود ہے کہ ابلیس اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پر اور اجلاس کرتا ہے، اپنے چیلے چاٹوں کو بلاتا ہے، ہر ایک کی کارکردگی سنتا ہے، لیکن جب ایک بوڑھا خراٹ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں شوہر اور فلاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دی، تو کھڑے ہو کر اس کو گلے لگاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گمراہ کرنے کا جو مقصود ہے وہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ تفریق میاں بیوی کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہے، اور صرف یہ تفریق اور جدائی نہیں بلکہ جنگ کا آغاز ہے، اور اس مسئلے میں قبیلے کے قبیلے تباہ ہو جاتے ہیں، جنگ کر کے آپس میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے اس کا کوئی خبر رکھنے والا خبر گیرا نہیں ملتا، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، تربیت کے اعتبار سے بھی اولاد تباہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی اور کوئی صورت نہ بن سکی صلح و مصالحت کی، تو اس موقع پر پہلا اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے بچوں پر، کون رکھے گا؟ اگر یہ بھی طے ہو گیا تو پھر اختلاف اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے تربیت پر، کون تربیت کرے گا، کیسی تربیت کرے گا؟ بہرحال بچے تو تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے، جس کا نتیجہ بہت خراب ہوتا ہے امت مسلمہ کے حق میں، پوری امت کے حق میں اس کا نتیجہ بہت خراب ہے۔ اس لیے کہ اگر فرض کیجئے کہ اس امت میں سے 2 بچے خدا نہ کرے غلط راستے پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو اس کے نتائج پوری امت کو بھگتنا پڑیں گے، یعنی اس دنیا کے اندر کم سے کم بدنامی کہ بھئی دیکھو مسلمان یہ کام کرتے ہیں، دیکھو مسلمان ایسے ہیں، دیکھو مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، دیکھو مسلمان دھوکہ دیتے ہیں،
یہ چیزیں انہی بچوں میں پیدا ہوتی ہیں جن کی صحیح تربیت نہ ہو، تو پوری قوم اور پوری امت بدنام ہوتی ہے، اور آگے جو ان کی اولاد چلے گی وہ بھی ایسی ہوگی۔ اس لیے ابلیس اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ تمام تدبیریں اسی لیے بیان فرمائی کہ ابلیس کے راستے کو بند کر دیا جائے، وہ خوش نہ ہونے پائے، اس کا مقصود حاصل نہ ہو۔ جیسا کہ آپ اب تک سمجھ گئے، یہیں سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ اگرچہ قرآن کریم نے منصف مقرر کرنے کا یہ تجویز شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں رکھی ہے، لیکن تمام امت کے تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ صرف ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر وہ دو مسلمان مرد ہوں یا عورت کہ جن کے درمیان کوئی نزاع ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے بہترین تدبیر یہی ہے کہ دونوں مل کر ایک منصف مقرر کر لیں، چاہے تو دو کر لیں، ورنہ منصف اوروں کے حق میں ایک بھی کافی۔ وہ منصف ایسا ہو کہ جو اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہوں جو میں نے ابھی عرض کی، سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو، جانبداری نہ کرے، دیانتداری سے کام لینے والا ہو، تو ایک منصف مقرر کر لیں اور اس کے سپرد کر دیں اپنا معاملہ، اور یہ کہہ دیں کہ اس جھگڑے کے اندر آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور۔ گویا دونوں نے حوالے کر دیا اپنے معاملے کو اس کے۔ تمام علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ عدالتی فیصلہ تو نہیں ہوگا جس کے اوپر قانونی حکومت کی قوت ہے، بلکہ وہ فیصلہ ہوگا دو مسلمانوں کے درمیان، ایک عادل مسلمان کا، ایک منصف مسلمان کا، اور چونکہ ان دونوں نے اس کو اختیار دے دیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور، اس لیے اس کا فیصلہ دونوں پر لازم ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس آیت سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے، تو قرآن کریم نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں ان دونوں منصفوں کے بارے میں یہ تو فرمایا کہ اگر یہ اصلاح کی کوشش کریں گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہ طلاق کے اوپر متفق ہو جائیں گے تو پھر کیا ہونا چاہیے، یہ نہیں فرمایا۔ وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ اسلام میں طلاق سب سے زیادہ بدترین چیز ہے حلال چیزوں میں، سب سے زیادہ بدترین، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہمارا حال اس کے خلاف ہے کہ چھوٹتے ہی 3 طلاق۔ اللہ محفوظ رکھے، بتایا تھا غالباً میں نے کہ 3 طلاقیں یکلخت دینا گناہ کبیرہ ہے، واقع تو ہو جائیں گی، انہیں تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ چھوٹتے ہی طلاق کا لفظ منہ پر آتا ہے، یا اگر بیوی اس کی آزادانہ ذہن رکھتی ہے اور کسی اسکول یا کالج کی طالبہ رہی ہے تو وہ مطالبہ کر دیتی، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی سیدھی سادی اور لڑکیاں جن کو باہر کی اور کالجوں کی ہوا نہیں لگی، وہ کبھی بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ مطالبہ کرنے والی طلاق کا یہی ہے، جدید روشنی والی۔ بہرحال تو طلاق کو نہیں کہا قرآن کریم نے، اصلاح کی بات کی ہے، آپس میں مصالحت کی بات کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ دونوں منصف متفق ہو جائیں اس پر کہ ان دونوں کے درمیان اب نباہ ہو نہیں سکتا تو پھر طلاق بھی دینا جائز ہے، لیکن اس صورت میں
کہ جب شوہر اور بیوی دونوں کے دونوں اپنا معاملہ اور اپنا اختیار ان دونوں منصفوں کو دے دیں کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور، آپ کا فیصلہ ہمارے اوپر لازم ہوگا. ایسی صورت میں اگر وہ دونوں متفق ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ اب ان کے درمیان نباہ ہو نہیں سکتا، تو انہیں اختیار ہوگا کہ وہ طلاق دے دیں. اور یہ طلاق وہ خود نہیں دیں گے، بلکہ شوہر نے چونکہ ان کو حق طلاق دے دیا ہے وہ نافذ ہوگا. یاد رکھیے کہ طلاق نہ عدالت دے سکتی ہے نہ کوئی اور دے سکتا ہے، صرف شوہر دے سکتا ہے، عدالت بھی نہیں دے سکتی. خوب یاد رکھیے، ایسے کیس بہت آ رہے ہیں آج کل دارالافتاؤں میں کہ عدالت نے طلاق دے دی، جج طلاق نہیں دے سکتا. شریعت نے طلاق کا اختیار صرف اور صرف شوہر کو دیا ہے، اور کوئی اس میں داخل نہیں. ہاں شوہر اگر کہہ دے کہ بھئی میری طرف سے تم ایسا کر لو تو ٹھیک ہے، پھر وہ دوسرا دے سکتا ہے. گویا وکیل بنا دیا اس نے کہ میری طرف سے تم وکیل ہو طلاق دینے میں، تب دے سکتا ہے. لیکن کوئی خود طلاق دینا چاہے، حتیٰ کہ عدالت دینا چاہے، جج دینا چاہے، طلاق اس کی واقع نہیں ہوگی. فسخ نکاح اور چیز ہے، طلاق اور چیز ہے. فسخ نکاح کا تو بعض صورتوں میں اختیار ہے عدالت کو کہ نکاح کو توڑ دے، فسخ کر دے، لیکن طلاق کا اختیار نہیں. طلاق کا اختیار صرف شوہر کو ہے. حدیث شریف میں ہے الطلاق لمن ملک الساق، طلاق اسی کی چلے گی کہ جو اسی کی چلے گی جس کے نکاح میں وہ عورت ہے. لمن ملک الساق کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جس کے نکاح میں وہ عورت ہے اسی کی طلاق چلے گی، یعنی کسی دوسرے کی طلاق نہیں چلے گی. فسخ نکاح کا اختیار ہے بعض صورتوں میں عدالت کو، ہر موقع پر نہیں، بلکہ بعض بڑی شدید ترین مجبوری کی صورت میں عدالت فسخ کر سکتی ہے نکاح، طلاق نہیں دے سکتی. تو ایسے ہی یہاں پر بھی چونکہ شوہر نے اختیار دے دیا ہے اس منصف کو کہ میری طرف سے تم طلاق دینا چاہو تو اجازت ہے، تو اگر دونوں منصف اس پر متفق ہو جائیں اور طلاق دے دیں، طلاق نافذ ہو جائے گی. ان کی طرف سے یہ طلاق نہیں ہے بلکہ طلاق شوہر کی طرف سے. اسی طریقے سے خلا کا اختیار دے دیا ہے تو وہ نافذ ہو جائے گا، یا اور کوئی اختیار دے دیا ہے تو وہ نافذ ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصلاح کو تو بیان کیا قرآن کریم نے، آپس کی مصالحت کو، لیکن جدائی کو بیان نہیں کیا، طلاق کو بیان نہیں کیا. وہ اسی لیے کہ طلاق کو پسند نہیں کرتا قرآن کریم. حتی الامکان اپنے گھر کو آباد رکھنا اور خوشگوار زندگی اختیار کرنا، یہ ہے قرآن کریم کا مقصود، جس کے لیے اتنی بہت سی تدبیریں قرآن کریم نے بیان فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ بیان میں نے ختم کر دیا. اگلی آیت کے اندر بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں ان سے متعلق عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گمراہیوں سے محفوظ رکھیں جس میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے، اور ان سے نجات عطا فرمائے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، شیطان کے فتنوں سے ہمارے گھروں کو اور ہمارے مردوں اور عورتوں کو محفوظ رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو آباد رکھیں، شاد رکھیں، اور خوشگوار زندگی ان کو عطا فرمائیں. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خصوصی رحمتوں میں چھپا لے برحمتک یا ارحم الراحمین.